اور جناب دے سامنے ساڑھے وطن دے نمبر مصائب دی دنیا فضائل دی دنیا دے بادشاہ ذاکر ابوالکلام ذاکر شہر آل محمد حاجی اقبال حسین خان قدانی صاحب پڑھتے پہن اس کے بعد ذاکر عارف عباس نجم ملک سلیم اللہ ملک صد عباس اظہر مہدی حسن ملک مرید عباس حرد ایک مجلس دا اعلان چھوڑ گنو 5 نومبر کو بستی سمندری نزدرانا نگر شاپر دے لمبے پاسوں گاڑی مارکت کو سرانہ مجلس اداؤ سی جہاں بھی ملک دے نامبر علماء کرام تے ذاکرین خطاب کرے سن تے مولا دا لنگاری ہو سی یہ اشرف بران کو جان دے ہو 21 جون کو مولا دا ذکر کرنے سارے ذلے رہیے دی بیچ بہت بڑا خاٹ کرنے تو سب مومنین دے تعاملان جو پھرو اے مران کو نیار دے ہو جو مولا دے لنگاری تو رہی صحیح ہو بنجے مستورات خدمت دی جبیلے بی بی مایا تو اس میں مولا دے لنگاری عیسیٰ کنو پاک سائن تو انے پڑھتے سلامت رکھے گال زبار دی بانگین پڑھ لے گال زبار دی بانگین پڑھ لے میں کو اپنا غیر نہ سمجھے یہ بوک رکھوئی نال علی دے بل بولتے اپنی خیر نہ سمجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکینہ ورزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات پڑھو بانی مجلس دے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھو اللہم صلی علی امام زمانہ دی تاجیل ظہور واسطے بلند آواز نال صلوات یا رب میری فریاد میں تاثیر عطا کر یا رب میری فریاد میں تاثیر عطا کر بلبل بھی پھڑک جائے وہ تقریر عطا کر بلبل بھی پھڑک جائے وہ تقریر عطا کر دولت کے عوض فقر کی جاگیر عطا کر توفیق ثناخانی شبیر عطا کر بندوں میں لکھا جاؤں ولی ابن ولی کے آزاد ہوں صدقے میں حسین ابن علی یا مولا بانی مجلس کو شرکاء کو ذاکرین کو مومنین کو سعادات عظام کو آباد و شاد رکھے میں تھوڑی دیر انہاں دا ذکر کرے نا جنہاں دا اللہ ذکر کرے جنہاں دا ذکر دلال دنیا آباد ہے جنہاں دی وجہ تو اللہ مخلوق کو رزق دے دے جنہاں دا نام دی برکت نال رحمت بستی ہے زمین پیداوار دے دی دشمنی کھاندے پہن دوستی کھاندے پہن یہ مالک اللہ دے سارے خزانے دے اللہ نے قرآن دے فرمائے میں ہر شاید کل شاید آسائنہ فی امام مبین ہر شاید میں امام کو لے چھوڑا الہی امام کل مانگ امام کل یہ تو کل کاشے ہوں دے پتہ وہیں کل مگتا ہے نا بائے بوئے تو ویسی تو کلیج کے والا سی اللہ آتا میں ہر شاید نہ کو لے چھوڑے کہ نہ کل مانگ ہر شاید مالکی ہے اللہ تو کو آباد و شاد رکھے برسی ہے مائیں کاکو ایک واقعہ سنائے نہ ہوں بعد دعا اللہ نے قرآن دے وچ دو شجرہ دا ذکر کیا ایک شجرہ طیبہ ایک شجرہ خبیثہ انہا معنی ایک پلیت درخت ہے ایک پاک درخت ہے
جڑا پلیت ہے وہ جڑائی پلیتن تنائی پلیت ہے شاخ پلیتن پھولی پلیتن پھالی پلیتن پترے پلیتن سارا پلیت ہے بسم اللہ جڑا پاک ہے وہ جڑائی پاک ہے تنائی پاک ہے شاخ پاک ہے پھالی پاک ہے پھولی پاک ہے پترے پاک ہے قبلہ سے سارا پلیتن الواسطہ کو شجرہ طیبہ پاک شجرہ ہے جدہ بارہ جناب امیر المومنین کا فرمان ہے کہ طیبہ شجرہ دی پاک شجرہ دی جڑ نبی پاک تنہ میں علیہ شاخہ ساری اولاد پھل پھل ائمہ معصومین پتر سارے شیعہ ہے اللہ اکبر کیری عظمت سے بندہ علاوے نہیں کیری شان اللہ دیوے جی پتر سارے شیعہ ہے قبلہ پتر دا ہی کمال ہے کہیں درخت ہوئے نا انہیں پترہ ہوئے لئیے درخت ہوئے بکھر پترے تو پتہ لگوے سی کیڑے درخت ہے درخت دی پہچان پترے نال پترہ وہ تی سرسبز و شاداب رہا دے جے تی شاخ دلال متمسک رہا دے شاخ کو چھوڑ دے وے تو بات ڈھائے وے بات پیلا پائے وے جڑے میرے دے دے بیٹھے اللہ وہی بیٹھے میرے نام تو گال سناو آج جائے ویلے سوکو وے دے نت پیلا پائے وے دے سیانے بدے چاہ کے تنوری سڑ کے دے پترہ وہ سبزہ زیادہ ہے جڑا شاخ دلال منسک قرآن شجرہ طیبہ دا ذکر آدم علیہ السلام سے چلا نسلہ گزریاں زمانے گزرے کئی تہذیبہ بدلی کئی تمدن بدلے کئی بادشاہ آئے کئی حکومت آیاں لاکر ڈھیر تھی گھر میں لگا رہا بڑھا بندہ گھارانا کو نہیں بھانا یا علیہ مولا تو کو آباد رکھے تو حکم میں توجہ تھی گئی ہے شجرہ آدم علیہ السلام کو چلا خاندان قریش سرزمین عرب تے آباد ہویا اللہ نے جناب ابراہیم کو حکم دیتا ون ایک وادی ہے جتا کئی شہنی تھی دی اتھا ون کے میرا گھر بنا جناب ابراہیم آ گئے اللہ دا گھر تعمیر تھی وڑ پائے گیا خدا ہاؤس بڑھدا پہ لئیے ون کے دیکھو ڈی سی ہاؤس 500 بندہ آباد 500 گھر آباد تھی سکتا ہے جڑا اللہ دا گھر کتنا بڑا ہو سی ان جڑا بندہ گھر کہیں دا مکان بناوے وہ مالک کو پوچھتے کتنی لمبائی ہوئے کتنی چوڑائی ہوئے کتنے دروازے ہوئے کنو ونڈو ہوئے کتنا روشندان ہوئے جناب ابراہیم نے فریاد کی تھی مولا اللہ تہاڈا گھر بناونا ہے یہ کتنا لمبا چوڑا ہوئے پوری زمین سارے کولے کتنا ہوئے کتنے اندے دروازے ہوئے کتنے پلاٹ ہوئے ہاں جی کتنا گراسی پلاٹ بنے توجہ ہے تو بندہ آلہ پوسے آواز قدرت ہے کو لمبا چوڑا گھر بناون دی لوڑ نہیں اتنا بنا چاہ ایک پردہ دار ایک بچے نال رات آوے تو گزار سکے اللہ تا کو آباد گھر بن گیا جتا گھر ہوئے سے کمرہ ہوئے اتھا وہ دروازہ ہی تو ہوندہ ہے نا جتا دروازہ ہوئے اتھا کنڈا ہی ہوندہ ہے کنڈا ہوئے تو تالا ہی ہوندہ ہے دروازہ نہ ہوئے تو ہو سکتا کوئی کتا بلا اندر بڑھ بنجے توجہ ہے جی انہا پلائیں تو بچاؤں کے تا دروازہ ہوندہ ہے اللہ نے حکم تا دروازہ لگ گیا کنڈا لگ گیا تالا لگ گیا چابی آگئی جناب ابراہیم دکھو جناب ابراہیم دے نسل چابی ٹوڑ گئی شجرہ طیبات ایک شاخ دا فضائل سڑا ہے کیمرے تو پچھالے بالکل نہیں علیہ دے بہن خدا خیر کرے جی شجرہ طیبہ یہ ٹور پیا جناب ابراہیم دا بعد قریش ہے نا قریش ہے جو ہاشمی جدا تھا خاندان بنی ہاشم کول کعبے دی چابی آئی بڑی عزت ہوں دی بندے دی جندے کول کلید کعبہ ہوئے ہاں گھر دا مالک وہ ہوں دے جندے کول چابی ہوئے یہ چابی ٹور دی جناب ہاشم یہ تو خاندان بنی ہاشم جناب ہاشم نے ہوں زمانے مکہ میلہ لگتا میں جلدی کرے سا تھوڑے نہ پڑھتا پانی بیٹھے دا حکم ہے زیادہ ڈھیر نہ پڑھ سا تھوڑے اللہ سے ثواب اللہ علامہ شہرستانی لکھے اپنی کتاب دے جڑا بندہ ذکر اہل بیت علیحدہ ہے نا قیامت دے لحاڑے ہوں گا شمار ذاکرین دے بچھو سے ذکر دی تائید ہوں دی ہے نا
اللہ تو کو آباد و شاد رکھے جناب ہاشم اون زمانے سے قبلہ میلہ لگ رہا مکے دے وچ لوگ آندے ہیں 40 دہاڑے تقریب ہوندے جی سارے کول وساخیاں لگ دے ہیں دکاناں بندے ہیں بازار کھلدے ہیں لوگ گھروں سر تے اٹا چا گراندے ہیں توے کاٹ دے چائی ودے ہوندے ہیں توجہ ہے نا سامان بستر چا کے گراندے ہیں جے ویلے چا بھی جناب ہاشم کو لائی جناب ہاشم نے اعلان کیتا آئندہ جیڑا بندہ میرے کول مکے آوے وہ میرا مہمان روٹی میرے کول کھائے بسم اللہ لوگ آ گئے لکھا لوگ آندے ہیں توڑے دادا فکرہ آدھا لوگ کھا کھا کے تھک ویندے ہیں مولا علی دے ڈالے دے لنگر ختم رہا تھا جناب یا علی ہاشم آدھا ٹکڑے کرنا لکھو ٹکڑے سرکار یہ اٹھ نہر کرا کے شوربہ بڑھا کے اندھے وچ روٹیاں دے ٹکڑے ملا کے خرید و سخینہ دے پیالے ہوندے ہیں 1500 بندے کو ایک پیالے تے رجا کے کھواوڑا ہے مولا علی دے ڈالے دا کمال جناب ہاشم دے بعد چابی آ گئی جناب عبد المطلب دے کو توجہ جناب دی ہو گئی توجہ ہے نا صحیح جناب عبد المطلب پوتر وہ چنگا ہوندے پیو تو کم بدا کر جناب پیو دی بیڑی بوڑ سنٹے ہو کشے نہیں ہو پوتر نے کہا بھائی بلا ہمارا جی توجہ ہے تمہاری اللہ خوش رکھے جناب عبد المطلب کو چابی آئی لقب شیبت الحمد نام عامر کنیت عبد المطلب سرکار سونے والے ہیں اچھا شیبت الحمد کیوں آتے ہیں کتابیں لکھا ہوئے کہ سرکار جب دنیا تے ظہور فرمائے نے ظہور ہوندہ ہے جب دے مرد اثر آندے ہیں ہاں جی یہ آندن اللہ دے خاص بندے ہیں اللہ دا نور ہے جب سرکار دا ظہور ہویا نا یہ پیشانی دوال لکھا ہوئے صفایت ہے اور ایڈے سونے لگتے ہیں یہ میں لگتا جو بدل جو چند لکھتا آندا سرکار عبد المطلب بڑے حسین ہیں چابی ہے سرکار دے کول سرکار نے قدم ودا کر بابے تا آکھا نا جڑا آوے کھاوے جناب عبد المطلب اعلان کی دا جڑا آوے رات کا کھاوے جڑا چاہ کے نوانجے ہو کو چھٹی ہوندہ ہوا جڑا علیہ دا بیدا ہوا توجہ ہے نا لوگ اٹھا جا چوڑیاں ایک بندہ ترے چوڑیاں وہ چاہ کے ٹھل ویندہ گھر گھن ویندے ہیں وہ تو بوٹیاں بڑھا کے دھاگن پرو کے دھوپتے سکا کے سارا سال عرب دے لوگ مولا علی دے ڈارے دے لنگر کھان بڑی توجہ ہو گئی ہے بدنہ دے سخیاں دے لنگر چل دیں کوئی کھا ونجے غیرت مند ہوئے تا تعریف کرے سی بڑی تعریف ہوندے لوگ قصیدے لکھتے ہیں ان زمانے ایک بادشاہ جنہا ابرا ابن سبا یمن دا ملک دا بادشاہ بڑا بخیل ہا بڑا کنجوس ہا بندہ اپنا مزاج ہوندے نا کئی سخی ہوندے کئی کنجوس ہوندے کئی کنجوس بھی ہوندے بخیل بھئی بلا ہوندے اندھے بارے کنجوس یا تے بخیل ہا ایک بار تخت بیٹھے لوگ جمائن وزیر امیر سارے آئے بیٹھے ایک بندے نے جناب عبد المطلب دی شان دا قصیدہ پڑھا ابرا ابن سبا پچھے قیدی شان دا قصیدہ پڑھائی وہاں کہ عرب دے کریم دا قصیدہ پڑھائی وہاں کہ بادشاہ بائیں آؤ کون ہے عرب تا قبائلی تقسیم ہوتا تھا حکومت ہی کوئی نہیں لوگ قبیلیں تقسیم تھے ہوئے جنگ چھڑ جائے تو سالہ ہاں سال تک لگی ہوئے دی میرا قصیدہ لکھ وہاں کہ تین کرنا سخاوت کی تھی قصیدے سخیاں دے ہوندن بخیلاں دے نہیں ہوندن اللہ تو کو آباد و شاد رکھے وہاں کے بعد تو کون ہے میرا قصیدہ ہوگا تو خرچہ کرتے رہے قصیدے آپ ہی ہر کوئی لکھ سکتے قصیدے آپ ہی لکھی دیں زوری نال کوئی نہیں لکھوا سکتا شریفوں سے قصیدے لکھی دے رہا دیں یا کہ چلو ازا خرچہ کریں صاحب کتاب لکھا ہے اللہ اکبر در مقصود ہی لکھا ہوئے بنا کتاب قرآن دا واقعہ ہے کئی حکم لیتا جڑے دہاڑے لوگ مکے ویندن نا وہی تھائی میں لکھو لا یہ گرجا بڑھوایا بڑا چمکدار سونے دا چاندی دا ہوتے سلا لائیاں بڑے نقش و نگار میں بندے نقش و نگار تے مرد نہیں آسن یہ اعلان کرایا جڑے دہاڑے مکے ہوندے نا لوگ ویندن 40 دہاڑے وہ میرے کو لامن روٹی رجا کے کھوے سا پیسے منہ منگے دے سکے اعلان ٹھیک ہے مخلوق چھوٹ پئی بندے ودے دکھاون واسطے ہوندے اکثر ہاں یا پیسہ واسطے بیا لوڑ کے ڈیشا ہے لیکن مکے بھی اہل ایمان گئے چونکہ ایک لازے کی تے طواف کعبہ نہ ہویا زمین برباد ہوئے آسمان دا شامیاں نے ڈھائی پوسی ابرا نے لنگر چلا لیتے پہلی دیوار دوسری دیوار لنگر ہی چلتے رہے پریشانی ودھتی رہی
تیسری بار وزیر کو سندس وہاں کے خرچہ چوکھا تھی نہ پہ وہاں کے ہر سے اجڑ گئی نہ پیسے رہن تا جو اعلان تا کیتا ہے تے نہ سارے کل اٹاری ہے نہ کون واسطے حیوان رہن تا اعلان کیتا تو برباد ہو گئے وہاں کے ناغا چاہو جڑے روٹی بیٹھے کھاندن بھجا ہوئے تاری توجہ کے نام بندہ دی کوئی لنگر چلتا پیا پولیس فوج آپ ناغا بھج گئیاں کہیں اتے باجی بیٹی کو روٹی چاہ کے بھج پیا شام تک سارا دسترخوان خالی شامل وزیر مال کو سندس ادھائی میں کرو حساب کرا خرچہ چوکھا تے وگا کیا حساب کرو رہی کہاں جگہ نہ دانا ہے نہ کوئی حیوان باقی رہی ہے نہ پیسے بچے وہاں کے وال کیا کروں وہاں کہتا ہے آپ اعلان کی ایسا تا پکاؤں والے ہیں خلانے تا تیرے ہیں وہاں کہ میں کرو یار اب تو ملک نالے تھوڑا جا فاصلہ ہے اتنا مکہ شہر ہے خودے وچ اللہ دا گھر ہے بہت بڑے ہاتھی لشکر تیار کرو ونج کے مکہ کو ڈھا لیندے ہیں کعبے کو مسمار کر لیندے ہیں عبدالمطلب کو قتل کر لیندے ہیں نہ انہوں کو منظم فوج ہے نہ انہوں کو لسلہ ہے ان میں ویسوں تک مار کے ہر شاہ برباد کر کے ولیہ سو لشکر تیار اگر سن دے ہو پڑھا لشکر تیار تھیا 6,500 ہاتھی 15,000 گھوڑے 1 لاکھ دی فوج ہر کہیں کو زمانے دا جدید اسلحہ یمن تو روانہ تھا مکہ دے پاسے مختصر پیا کرے یہ فوج لشکر آدھا پیا ہے مکہ دے محدود بہائی تگیا مولا تعالی نصیب کرے یہ مکہ دے لمحے پاسوں 6.5 میل تے وادی محصر ہے اتھا آڑ کے اپرا نے خیمے لائے جب لے دیگر تھا یہ فوج کو حکم لیتا سامنے مکہ شہر ہے مکہ شہر تے حملہ کرے بندہ کو کچھ نہ کھائے لوگوں دا مال نہ پائے بھیڑا بکریاں گھوڑے ٹائم موک گئے تو بات گال کوئی نہ ہوگئے توجہ ہے نا گال صرف مجلس دی ہوگئے اگر توجہ ہے میرے پاس ہے میں کرسی تے واسطے بیٹھا میں کھڑ نہ سکتا تو پرانا نوکر تو ہرا ساری زندگی مولا دی صلاح خانج گزر گئی ہے 2-4 فکرے میں آگے بات یہ بہت سارے ڈیرے لگ گئے فوج کو حکم دیتا بنجو لوگوں دا مال نہ پکنو بھیڑا بکریاں اٹھ گھوڑے ککڑی نہ چھوڑا توجہ ہے نا لشکر نے حملہ کیتا سارا مال نپیج گیا صاحبان تفاصیر لکھا جناب عبدالمطلب گھر کوئی نہ سرکار سفر تے گئے ہوئے لوگ بڑے پریشان گھر خالی بچے عورتاں مرد بزرگ سارے اللہ دے گھر حرم دعائیں بلا اللہ فوج آ گئی ہے بیا کچھ نہیں ہو سکتا سارے سردار کو تو بھیجا جڑا مجلس واسطے فکرہ ہدا یہ مناجات شروع ہے انہوں رات ڈھلیے مولا علی دادا نے آ گیا اللہ اکبر جناب عبدالمطلب تشریف گرنا ہے سرکار کے سارے لوگ حرم موجود ہیں سرکار پوچھے کیا ہو گیا ہوئے توالے گھر خالی ہے بچے توالے عورتاں سارے حرم مناجات ہیں انہاں کہتے الحمدللہ تشریف گرنا ہے بہت بڑا لشکر ہے ہاتھی ہیں گھوڑے ہیں تلواروں دی چمک سارے دیواراں تک پریان دیئے مولا سارا مال نپیج گئے اساں بڑے پریشان ہیں اجازت نہیں ہوتا فکر آکھا سرکار فرمائے لمبا سفارہ تھکا آیا گھر ویدہ ماں آرام کریں نا تو سے آرام کرو تمہارا سارا مال جانے ہاشم دلال جانے بسم اللہ بسم اللہ سرکار تشریف گرد گئے نیندروں کو آدھے جو کو سکون ہو اور صاحب اسرات مستقیم لکھا نیندر کی تھی مولا علی دھڑانی سارا شہر جاگ درے صبح طلوع تھی ستارہ سیری طلوع کی تھا سرکار بستہ توٹھن حرم سرکار تشریف گرنا ہے مناجات کو عبادات کو واجبات کو مستحبات کو مولا فارغ تھا لوگ آ گئے سرکار کیا ہو سی مولا فرمائے جاندی دکان ہے دکان کھول جیڑا کپڑا بیچے دا کپڑا بیچے جاندی سبزی دکان ہے سبزی تو بنجے جیڑا کھیتی باڑی کریں دے اپنے زمینہ تے بنجے سے توہادا کیا ارادہ ہے سرکار فرمائے اپنا تو بائنا توہادا مال گھنا جیڑا نہیں علیہ ہونا کوئی نہیں توہادا مال گھنا انہاں کسی مال کی میں ایڈا وڈا لشکر فوجیں بھیڑا بکرے ہیں کوک کھا گئے ہو سن توجہ ہے تو مولا دی شان دا فکر آکھا سرکار فرمائے بہنا گھنا دا اگر او نہ دے سی تو میں غریبا ہے کل نہیں لہن تو پہلے سارا مال پارا پورا کر دے انہاں کہ تو سنگال جلو دشمن جو ہے بادشاہ ہے سرکار فرمائے کہیں دے نال ونجر دے لوڑ کوئی یارہ پترن جناب عبدالمطلب اس سامنے آگن بابا اسد نال جلو مولا فرمائے سارا دے لوڑ کوئی نہیں اگر جلتے ہو تو عبداللہ تو میرے نال ابو طالب تو میرے نال
جنہیں پچھو بیٹھے اللہ تو کر لہا تو فکر آکھا ایک دی پہشان چنور نبوت ہے دوجہ دی پہشان چنور ولایت گویا ایک پاس نبوت پا رہا ہے بائے پاس ولایت پا رہا ہے سرکار روانہ تھا سائیں لکھا ہوئے کتابوں دے سرکار بڑے حسین ہے کون سونے ہیں جب لے حرم تو بحرام ہے نا دنیا تو لوگ آدھے صرف زیارت واسطے قطاراں دے وچ لوگ زیارت واسطے کھڑے رہندے ہیں میر انیس دا شاہ صاحب ایک شعر سناؤں 120 شعر سرکار دا سراپا لکھا جناب عبدالمطلب دا میر انیس نے آنکھوں تو ایک شعر سناؤں 4 ظلف ہیں سرکار دے چہرے تھے میر انیس فرمیتے 4 گیسو رخ انور پہ پڑے رہتے تھے لوگ ہر وقت زیارت کو کھڑے رہتے تھے پیو سوڑا ہوئے تو پترے سوڑے ہوتے پیو کوڑا ہوئے تو پترے کوڑے ہوتے جناب عبدالمطلب حسین ہیں پترے فخر حسینان دو عالم ہیں جیوے ابراد لشکر دے قریب ہیں ایک جرائل دے نگاہ پہ نالا لے سپاہیوں کو ذرا غور نال دیکھو کیرے بڑی ہستیاں پہ یہاں دیں زمین تو قدم چاہنے ذرے اٹھی کے سلام کریں وہ دیکھو درخت نالو گزرن شاخہ جھک جھک کے درود پڑھ دیا علیہ بندہ سونا لگ دے مجلس یہ لگتا ہی ہے یا ہے ہی نہ دی یا بڑا ہی نہ پتہ نہیں کیا سونا یا کوئی نہ سرکار تشریف کے دیا اندر بھج کے ایک سپاہی نے اطلاع لیتی اپرا یہ میں کو ترائے بزرگ آگان بڑے حسین چہرے تے اطمینان وحدت یہ جا کمال کے ہستے اصلا نہیں نٹھیاں موقع وانج کے پوچھو اگر کہیں دا نا عبدالمطلب تا روک رہو میں دربار سجائدہ مکہ دا سردار پیار بتہا دا والی پیار 8 گھنٹے دربار سجائے 8 گھنٹہ دے بعد جناب عبدالمطلب کو اجازت ملی ہے ایک ہاتھ عبداللہ دے مون لیتے ایک ابو طالب دے مون لیتے دیر سارا میں چھوڑ لیتے واقعہ ابرے دے دربار دے دروازہ آگے سرکار دوہاں پتر دے مونہ تو ہاتھ چاہ گئے سرکار فرنس باہر کھڑو دربار میں کلا ہوئے بابا گھروں ٹو رہے ہیں دشمن دا دربار ہے کوئی اگر یہ گال اشارہ تھی گیا ساری زندگی کن گئی سرکار فرمائے کلا نہ پیا میں دا میرا اللہ میرے نام ہے یہ تو ورنی کوئی طاقت ہے ہی کوئی جائے میں اپنے گھر دی چابی لیتی ہے میری عزت عظمت شان دا آپ محافظ یہ بہر کھڑ گیا جناب عبدالمطلب روانہ تھا پتنی مضمون شیر تو بیٹھا اچھا ہر دربار دا اپنا رواج ہر بادشاہ دا اپنا قانون ہونا ہے اپنے دے دربار دا رواج ہے جیڑا بندہ آوے ہے نا دربار وہ 13 قدم چاہ سکتا 14 قدم تے ایک پتھر رکھا ہے بڑا سارا پتھر ہر آمن والا بندہ وہ پتھر تے متھر رکھتا گویا ابرا تو سجدہ تھی اگر کوئی سجدہ نہ کرے قتل کرا دیتا یمن کے بڑے بڑے جرائل بڑے بڑے پادری نیزے بیٹھے آج عام بندہ نہیں بھی آندا آج اللہ دے گھر دا مجاور بھی آندا جیسے سخاوت دی کائنات دھوم مچی ہوئی اینا بڑا سردار بھی آندا آج نیزے نے کا سر جھکتا کیوے ہے یہ پیشانی پتھر کے لگ دی کیوے ہے جنہا میرے سندہ تے نیزہ بیٹھے نا ان دے واسطے لفظ آدھا سرکار روانہ تھا ایک قدم چاہے دوجہ چاہے جب 13 قدم چاہ کھڑن جمن دے جوہلا اپنا کینا لٹھا ہے تو اللہ دے علم دے وارث نے پتھر تے پہلا پیر رکھا ہے اللہ اکبر یہ حیران تھی گئے تو سجدہ کرے دیا یہ اتھائی پیر رکھی کھڑا ہے سرکار وہ پیر چاہیا نہیں دوجہ پیر ہی سرکار ہوتے رکھے اور جتا لوگ متھے رکھ دے ہوئے سجدہ کرے دے ہوئے وہ کوئی پیر رکھی کھڑا ہوئے سجدہ تک آئے نا سارے اللہ تو فکر آکھا تھا لوگاں سادات کو سجاتا نہیں یہ تا زمانے دے متھے لگ دے نو تا سیدہ دے پیر آنے اللہ اکبر سرکار کا بسم اللہ مولا بادشاہ جنہا بندہ شرمندہ تھی میں نا عجیب ہے اب رہے لوگ تو متھا رکھ دیتے پیر رکھی کھڑے تھے پریشان نہیں کوئی نہیں ہر پاسو تلوار ہے ان جو کل کوئی تیر ہے نہ تلوار ہے ایک کلہ کھڑے چہرے تھے اطمینان تھے روب چہرے تھے ہوتے جی شہر دا چہرہ ہوئے نا ہمیں مرلہ دا مالک نہ ہوئے بندے ڈر بیٹھے تو سینکڑا مربع دا مالک ہوئے تو بلیاں کو منہ ہوئے کچھ ہے کوئی نہیں آتا بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو روب ہوتے چہرے تھے سادات دے چہرے تھے روب اپنے رٹھے جناب عبدالمطلب دا چہرہ ہے ڈر گیا یہ تخت لت ہے یہ سرکار دے قریب ہے سرکار دے سجیہ دین جانتے بوسا لیتا ہاتھ جو ناکتے تخت نال بلا حول حول پوچھا سرکار یہ بتہا دے والی تو صحیح قدردان بیٹھے نے مجلس یہ بتہا دے والی تو صحیح ہے سرکار فرمائے جی اللہ دے گھر دے مجاور مایا اللہ تاکو آباد رکھے
وہاں کے سی یہ توری سخاوت دھوم مچی ہوئی ہے، یہ تو ویران جگہ ہے، یہ تو پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اب آ جاتے ہیں کوئی نہ سرکار یہ تو کیا ہو سی توجہ ہے میرے پاس یہ اٹھا کی تو آدھا ہے یہ کنک کی تو آدھی ہے سرکار فرمائے کملہ بادشاہ رزق دا اپنا کھان دی ہوندی مخلوق ہے وسیلہ آسا ہے کوئی نہیں سنا تھی سنا ایسا وسیلہ نہ ہو تو کیڑی کو رزق نہیں مل سکتا وہاں کا سیوہ تشریف کی میں کہتا ہے کیویں آئے ہوئے سرکار فرمائے کال گھر کونا میں لوگاں دا مال ناپ کی تھی بادشاہ دی یہ کمرہ ہے گن بھیڑا چاہ گنا آئے آئے نہیں بھی آئے وہاں کا سین تو عجیب کال کی تھی میں تو مکہ ڈھا منائے کعبے کو ڈھا رہے سن تاکو قتل کرن واسطے آئے تو اللہ دے گھر دا جنرال پالی عزت شان ہے اون دا احساس کونے اون دی گال ہی نہیں میں کریں دے بھیڑا بکرہ ڈھیر پیا رہے سرکار فرمائے مال سارے ساکو والا نے تو جان گھر جانے گھر والا جانے اللہ اکبر یہ کہ جیوت میں اعلان پہ کریں دا کل دی ورسی 8 گھنٹہ بعد میں حملہ کریں جے کو سرنے سار گئے تو سا کیمرے سے پہلوں بیٹھو اللہ ہوا تو چنگی گال ہے علیہ جو سارے جے کو سرنے سار گئے لوگ کہ تھیں مدد مگنی ہے تو منگے لوگ سرکار فرمائے جاہل بادشاہ سلیدہ ہوں کا جنہ دور ہوئے جنہ سادہ مالک کو تو شہرک سے زیادہ قریب ہے یہ کہ کل حملہ تھی سی سرکار فرمائے شوق پورا کر گیا سرکار واپس آ گئے لوگ حرم میں جمع ہیں صحیح کیا ہوئے سرکار فرمائے پہلے تو سے مال والا ہے منا کہ جیڑی گاں قلعے تو کھولیا نہیں ہوئی تو بان گیا سارا تو سارا مال والا لیکن مولا ایڈ سو فوجہ ہٹ گئی ہیں سرکار فرمائے کل نیو برسی حملہ تھی انہاں کسی حملہ تھی انہاں کولن تلوارہ سارے کولن خجی دا سکیاں لکڑیاں چھڑکا نہ لسا جاگا لڑ سکتے ہیں تلوارہ نہ ایسا تو سارے مارے ویسو بچڑا آرام لکھتے فکس کر بیٹھی تو ٹوڑ دے رہے تو ساری خیر کوئی نہیں توجہ ہے نا ساری توجہ ہٹ بیٹھے میں نے خیال کو نواں کیمرہ میں نے جب سبھی کرا لائے اللہ خیر کرے بیٹھی بچڑا بیٹھی یا لیا یہ مجلس بڑی نازک شاہی ہر عبادت تو ولی عبادت مجلس امام حسین اور ہر عبادت عظیم عبادت امام حسین دی مجلس ہر عبادت جی خیال آن دے وہ عبادت جی بغیر دلیل دے عبادت نگاہ سپا سے تھی کہ دلیل چوکے عبادت لگی گئی توجہ ہے نا کہ توجہ آسے کل حملہ سرکار کیا کی توجہ مولا فرمائے اپنا اپنا کام کرو میں جانا گھر جانے گھر والا جانا رات گزر گئی صبح طلوع تھی سرکار حرامی چاہ گئے سارے مکے دے لوگ آ گئے پتر سرکار دے آ گئے ہن کیا تھی سی مولا فرمائے میں پہ حکم رہنا گال بڑی قیمتی ہے سارے جلسے دی قیمت دی گال ہے جنہاں دی توجہ ہوندی ہے قیمت انہاں کو ملتی ہے سرکار فرمائے میں پہ آدھا مرد عورتاں بچے دیوارہ نہ لگ یا مکانہ دے چھتوں تے سواب تھی ہوئی جڑا ہٹ گیا مارا ویسے میں عبدالمطلب پہ آتا آج تو بات قیامت ہے اللہ دے گھر کو میں امن دا گھر بڑھا لیتا اللہ اکبر اتنا مچھر دا پر کوئی نہ مار سکسی انہاں کا سیوات اسا کیا کرو سرکار بہت گئے یارہ پتر سامنے آگئے بابا جان حملہ تھی وڑا لے اسا تو نال ہیں سرکار فرمائے اگر آندے ہو تو عبداللہ تو ابو طالب تو سن دے بیٹھن جڑے مومن نامت تے فکر آتا ایک آت عبداللہ دے مونڈے تھے ابو طالب دے مونڈے تھے کعبہ کے درد سامنے آن کا کھڑ گیا انہیں نہیں اوبر پہ وقت پورا پہ تھی دے بڑے حملے دا خطرہ ہے فوج سامنے کھڑی ہے تلوارہ دی چمک آندھی پئی ہاتھیں دے آوازاں دے نال پہاڑاں دے چوٹیاں کمدیاں پئی بندے جاگ دے نال گال ہے جیدے بندے نال جناب عبدالمطلب نے جناب عبداللہ دے مونڈے تو ہاتھ چاہے عبداللہ جی بابا کعبے دی چھت تے چڑھوا لمحے تے دیکھ جب میں فوج حملہ کرے میں کوئی اطلاع دے میں تاری محبت دی قسم قبلہ پوڑی ہے کوئی نہ کعبے نال کوئی نہیں لگی ہوئی چاہی کوئی نہیں بتے دیر کرنی نہیں جو جنگ دا موقع ہے سرکار حکم نے تے کعبے دی چھت تے چڑھوان جناب عبداللہ نے قدم چاہے جتنا قدم بلند تھی ہے اتنا کعبہ جھکا تھی ہے جیدے روا باد شاہد
یہ وہ ہے کہ اسلام پہ احسان ہے جن کے، یہ وہ ہے کہ پوجیں جنہیں کعبے کے صنم بھی۔ عمران سے ذیشان پہ یہ کفر کا بہتان، خاموش نہ کھل جائے تیرے گھر کا بھرم بھی۔ بتلا کہ بہو کس کی بنی مریم بتہا، بتلا کہ پسر کس کا ہے مولود حرم بھی، بتلا کہ حسین ابن علی کس کا ہے پوتا، ہے کس کا لہو سرخی رخسار حرم بھی۔ اللہ اکبر، اللہ تو کو وسطہ رکھے۔ کعبہ جکت ہے، جنبش تعظیمی کی دیئے کعبہ، شاعر اللہ بائے ہونن، مشیعت اللہ بائے ہونن۔ کعبہ شاعر اللہ ہے، یہ مشیعت اللہ ہے، شاعر دمانہ نشانی ہے، کعبہ اللہ دا نشانی ہے، اللہ دے مرجن دے مالک ہے۔ دوجہ قدم چھتے، کعبہ اپنے مقام تے، جناب عبداللہ دے نگاہ ہے، لمحے علی پاسے، توجہ ہے نا، جنہیں میرے لمحوں بیٹھنے نہیں علیہ دے میرے لمحے پاسے نگاہ ہے، جناب عبدالمطلب دے، جناب ابو طالب دے مولے تو حد چاہے، ابو طالب عمران، جی بابا جان، یہ سامنے پہاڑ ہے کوئی فاران، ان دی چوٹی دے چڑھ بات، تو اوپے تے دیکھ، سمندر سے پاسے نگاہ کر، انہوں کے ساویہ چڑیاں نظر آمن تو میں کوئی اطلاع دے آباد و شاد رہو۔ بسم اللہ، قبلہ میں لفظ آدھا محبت دا، امیر المومنین دے بابے نے قدم چاہے، کوئی فاران دے چوٹی جھوکے علی دے بابے دے قدم دا بوسا گیا تھا۔ ایک پتر کعبے دی چھت تے لمحے تے نگاہ ہے، بھی اب کوئی فاران دی چوٹی تے اوپے تے نگاہ ہے، ٹائم پورا تھا ہے، جنگ شروع پہ تھی دی، میرے نال تھی وہ تو کو جنگ سناوا نہیں دکھاوا جنگ۔ پہلے ہاتھی تے ابرا بیٹھا، ابرا ابن سبا، ہاتھی دنا علامہ حسین بجاڑے محمود لکھا ہے، پچھو 6,500 ہاتھی، 15,000 گھوڑے، 1 لاکھ دی فوج، تلوارہ چمک دے آن دین، جنگ دا وقت ہے۔ ابرا نے ہاتھی کو بھجائے، ابرا بیٹھے کنڈتے، ہاتھی قدم چاہے، کعبے دی چھت دوں، جناب عبداللہ دی آواز آئیے، توجہ ہے نا، بابا جان منجات ودھاؤ، مالک کو یاد کرو، بابا جان اوکھا وقت آگے، بابا ہاتھی آگئے، گھوڑے آگئے، جنگ شروع تھئیے، بابا منجات ودھاؤ، مالک کو زیادہ یاد کرو، مومن تعالیٰ پوسی، لفظ مکدے پہ ہیں، کوہ فاران دی چوٹی تو مولا علی دے بابے دی آواز آئیے، بابا جان ہنجو پونجو، سجدہ مکاؤ، میرے پاس دیکھو، انہوں فیل آگئے، انہوں ابابیل آگئے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، حیات ہمیں آباد و شاد رہو۔ ابابیل چڑی دے ہجم جڑا جانور، ساوے رنگ دے جانور، نہ زمانے پہلے ڈٹھن نہ بد کہہ ڈٹھن، اے فوج خدا بندی دی بمبار تیارے، ایٹمی اسلحہ چاہ کے میدان چاہ سنا ہی پنجا چلو پتھر، چونجی جھک پتھر، اسلحہ نال میدان ہی داخل تھا۔ سرکار فرمائے عبداللہ تو الہ ہے، ابو طالب تو الہ ہے، رکن جمانی کو کھاڑ کر دے دے، اللہ دی فوج نے دا حشر کیا کرے دے۔ مر زبانہ دیکھا ڈال ہے، انہوں ہاتھی پایان دن، انہوں ابابیل پایان دن، مقایدہ پیاں، چشم فلک نے پہلی دفعہ چڑی تے ہاتھی دی جنگ نٹھی ہے۔ میرے نال ہی آخری فکران دے نیڑے آگیا، اتو ابابیل اڑدا آندھے، تلے ہاتھی بیدہ آندھے، اللہ دا حکمی بھی ہانا، جو ہاتھی دے سرج پتھر لگے، چمڑے کو ہٹاوے، ہڈی کو تروڑے، دماغ کو چیرے، کئی شاید دماغ چیرہ بنجے، سارا جسم کو دماغ کنٹرول کریں دے، وہ ختم ہوئے دے، اتو ابابیل ہے، تلے ہاتھی ہے، ابابیل نے نشانہ قائم کیتا، نشانہ قائم کر کے منہ کھولا ہے، کنکری روانہ تھا یہ چک تا سکتی نہیں جو تو وحدت ریموٹ کنٹرول لگا کھڑا ہے۔ بسم اللہ جی، مولا آباد رکھے، کنکری آئیے، ہاتھی دے سیرتے، چمڑے کو ہٹائے، ہڈی کو تروڑس، دماغ کو چیرس، جمیلے ہاتھ تا دماغ چیرہ ہے، ہاتھی ڈٹھا ہے، پہلی دفعہ سٹ لگے نا، ڈھائے کہ انسان ہوئے بھامے حیوان ہوئے، ہاتھی ڈھائے کہ بلا ابرا اتوتے، ابرا بیٹھا کانٹتے، ابرا کانٹو چوائے، سیر حلامڑ کار کو نہیں ہوتا مجھے، ابرا چوائے، یہ فٹبال ہوا چاندی، مکہ دے لوگ انہیں دیکھنے ابرا دلشکر انہیں دا پہ، ابرا ہوا چڑھ دا آندھے، سارے علیہ دو فکر آکھاں، ابرا دا متھا اتھا آلگے جتا مولا علی دے ڈالے دے پیر ہے۔ حاتف دی آواز ہے یہ کو نہ جھکے سا کوئی جھکامن دا ڈال پتھر دا می وس گئے ہاتھی میں تھی گا جی وہ گلہ ہویا بھون ہوتا ہے
توجہ ہے نا مولا تو کو خوش رکھے اسا قرآن پڑھائے اسا اہل بیت شان قرآن تو کہتی ہے قرآن دی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تارا کیفا فعال ربکا بے اصحاب الفیل سن دے بیٹھے ہو علم تارا جیڑا مرضی ابھی قرآن دیکھ ترجمہ دیکھ جیندہ ہوئے ترجمہ ایویں نہ ہوئے تا میں وہ تعزیر دے قابلہ ہر کہیں لکھا ہے اللہ نے نبی پاک سال بعد ہے واقعہ پہلے تھے مولا علی 3 سال بعد ہے اللہ پیاد ہے میرے حبیب تو دیدہ نہ میں کھڑا پتہ نہیں کوئی ہے یا کوئی نہ رامان آنکھی نہ لیکھنا ہوندے تو دیدہ نہ میں کھڑا میں ہاتھیاں دا حشر کا کیتا ہے اگر مصطفیٰ دے دے نہیں تعالیٰ آکھا کے اللہ آکھے تے تو ہی بندے دا پودر بان سال بعد آئین دنیا تے دے دے ہیں بھی حاضر ناظر دا کیڑا مسئلہ ہوں اللہ تو کو آباد و شاد رکھے ہر مذہب دا قانون ہی ہو تاریخ پکار کے آدھی نہ جھڑکا لو جنہ بھینی دے ہوئے در تے لاش بھیرا دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لو کرا سے بسم اللہ جیڑا رو بنا دے اور بسم اللہ سے ازاد لو کرا لکھ دفعہ بسم اللہ ہر مذہب دا قانون ہی ہو تاریخ پکار کے آدھی نہ جھڑکا لو جنہ بھینی دے ہوئے در تے لاش بھیرا دی ویر شبیر بسم اللہ لکھ دفعہ بسم اللہ ہر مذہب دا بسم اللہ ہر مذہب دا قانون ہو تاریخ پکار کے آدھی نہ جھڑکا لو جنہ بھیڑی دے ہوئے در تے لاش بھرا دی ویر شبیر دے قاتلہ کو رہی تھی خاتون دی آدھی تو کو کیا مل سی پردیس دے وچ مجھے لٹ کے جا دربا اللہ دی قسم ہے میں بزرگ ذاکر کو لے سنے کتاب جی پڑھے مولی مرد باس لگا فرمائندے ہوں دے نالو بھیرا دے ایمیں گزر گئی ہے جنہیں واقع بھی کوئی ایک ڈوڑا ہے میرے استاد تو میں کنا نہیں پڑھا سامنے آگے تی آدھی گئی ہے میری ہی دعا مظلوم بھیرا اتھا سونا شہر بدھی سی تبل تنی سلطانی دا پیا وچ کونائن سوڑی سی لگ منگل ویسن جنگل کو روح بھین تی صدقے تھی سی تنی لاش تو جھنکا جھل کے ڈوری ہے یہ زخم نمول سے قافلہ اہل بیت شام آگے ڈھیر پڑ گیا ڈو ڈوڑے پڑ گا عبادت ہو گئی ہے میری نجات جو کہ ہنجوں آ گئی ہے شام آ گئی ہے آیا پھر آگا شاہ ایک ڈوڑا ہے میرا 63 سالہ تجربہ ہے ذاکری دا جڑا نہیں روندہ تے کو روڑ نہیں آنو دا اپنے نصیب تھی گال ہو دی جڑے روڑ آدھن روندن ڈوڑا کی بلائے میں اللہ اکبر بی بی دعا کی تھی نا میری ہوئی دعا جنہیں کربلا دیکھنے میں ہے کہ اثر ہے میری سین دی دعا میری ہوئی دعا مظلوم بھیرا اتنا سونا شہر بتھی دبل تلی سلطانی دا پیا وچ کونائن سوڑی لگ منگل ویسن جنگل کو روح بین دی صدقے تھی سی تلی لاش تو جھنکا جھل ٹوری آئیو زخم نبور سے اللہ اکبر ڈوڑا پڑھنا پیامی شاءاللہ میں سارا پڑھ گنا ہے جی جب میں شام نیڑے آئیے دمشق دے شہر دا دیوارہ نسان پائیں اوہلے میری سین گھرا دے سر دے رٹھا ہے میری سین گال آکھئے مومن ترج کرو گنسی بی بی آدھے دکیاں لوز دا شہر گیا ہے میرا ویر قرآن دا کاری میں ناد علی کو پڑھ دی ہاں کر سورت کاف کو دیر بندہ کو نہیں سنا میں ناد علی کو پڑھ دی ہاں کر سورت کاف کو جاری شام آ گئی ہے بازار آگے دو لوڑے پڑھتے 40 لوڑا تقریباً میں کو یاد ہے یہ مضمون دا دو لوڑے اہل بیت دا قافلہ بازار اس پہ آن ہے یزید حکم لیتا کئی عورت گھر نبائے جھولے برو پتھر دیا چھتا دے بہکے انہاں کو توفے دو جڑے کربلا جو آنا پئی تاریخ نہ لکھا ہے ایک عزرہ نامی مستور ہے مالک اشتر دی تھی کتاباں لکھا ہوئے یہ کو کوئی پتہ نہیں کربلا کون مارا گئی یہ بازار چوکیاں کون ودیا ٹوڑ دیا یہ جھولی بھر کے چھتے آ بیٹھی جبل مخدومہ کونائن جو سامنے بڑی سین آئیے نا یہ پتھر چاہے ارادہ کیتا جو پتھر مارا بڑی سین جو رٹھے تے رو کے بی بی آدھے نا بے خبری وچ مجرم تھی
نہ بے خبری وچ مجرم تھی دھی چاچے بن اشتر دی متا سمجھے کئی بئی کہہ دن ہے محال یا دھی ہے دردی بی بی آدھے مجھے ٹوٹ گئے مان بھیرا ماں دے تائیں سر وچ دھوڑ نظر دی میں کلینا میرے نال ہی نہیں ماں اکبر تے اصغر دی بسم اللہ مولا بین کوکا قبول فرماوے بسم اللہ میں کلینا میرے نال ہی نہیں پھر آغا شاہ جڑے بین بیٹھے کریں دے ہو پر جو شام دا دوار ہی بیٹھے ہو سکتے میں آپ شام دا دوار ہاں 2002 میں شام گیا بڑے دھیاں نال ہیں بڑے ترائے پوترے نال ہیں بڑی گھر علی نال ہیں اساں جے ویلے بازار حمیدے جو گزرے ہیں نا وہ کو قیامت دا بیلا ہاں اب کوئی مرد ہیں پچھے مرد ہیں درمیان ہی سارے پردادار ہیں سردار نمرائی نال ہاں پیر خدا بشاہی نال ہاں جے ویلے بازار دے درمیان سے گئے ہیں پرانے ازادار ایک پرانا نوحہ پڑھتے ہیں بڑی وڈی تھی نوحہ پڑھائے اے ساد والے دروازے تے جلا محمل بے تکسیر آدھے دیواراں شام دے ہلدیاں ہن جلا تھے چھڑکار زنجیر آدھے میں آواز سنجاتے بھجدہ پیچھا آیا میں کہ نوحہ کہیں پڑھائے میں دیا کہ ابا میں پڑھا نوحہ نہ پڑھا میں کہ پیو تھی کہ حکم رہا نوحہ پڑھ دیا چادر الہا چاہ ایو بازار جی تو بغیر چادر دے بڑی سہن گزری ہے رو کیا شامی آؤ تارے نبی دی دھیاں ہکو لفظ بھی آنکھاں چاہ اجازت نہ لوڑی دی جات ایک لفظ آتا اللہ اکبر برکہ لہا کے ماتم کرو سیدادہ قیامت دوے لہا سارا کافلہ ماتم کریں دا باب ساتھ تے ہے وہ ساتھ اللہ دروازہ ہوئے کھڑا ہے یہ جزید دے زمانے ہاں سامنے جزید دے دربار دا دروازہ ہے میں نے ایک شاگرد نالا میں کہ بچہ قدم مار یہ باب ساتھ ہے جزید دے دربار دا دار فاصلہ کتنا ہے وہ قدم مارے میرے کو لائے استاد جی 17 قدمہ دا فاصلہ ہے اتھا ایک ایرانی عالم کھڑے ہیں کالا امامہ یقیناً و سید ہیں میں انہاں کھول گیا میں کہ قبلہ تو کو بازار اچھے روندہ رٹھ ہے اتنا زیادہ روندے پاہو اتنا اہل بیت کہڑی مصیبت آئی انہاں فرمائے بچہ قدم بدا مرے پہلے تو رسا فاصلہ کتنا ہے میں کسی فاصلہ 17 قدم ہے انہاں منہ تے ماتم کیتے امامہ جھڑ پہ رو کے در فاصلہ 17 قدم ہے پیر علی دھیاں کو 8 گھنٹے لگ گئے یا جاہے جتا بہ کے ٹھڑ دی رہی ہے رو کے آکھیا کربلا چمر گئی ہوا حسین نے ایک حرامی دا دربار آگئے میرے سر دے چادر کوئی ساتھ والے دروازے تے جرائے سید پنجتنی آمد سن کے سیدان دی کل خلقت شام دی بھنی محمل تو آواز آیا کھن پتر بازار دی کنی ماں رنی وچ درباران دے تھی وچ بازار دے رنی